اقبال، ذہنی غلامی اور رد استعمار۔ ہندوستان میں جوں جوں فرنگیوں کا رات طویل ہو رہا تھا، مزاحمت کے نئے دروازے کھل رہے تھے۔ مزاحمت کی ایک قسم وہ تھی جس میں انفرادی طور پر کچھ لوگ اٹھتے اور بدیسی طاقت کے ساتھ ٹکرا جاتے۔ دوسری طرف کچھ ریاستوں کے راجا اپنی ریاستوں کی بقا کے لیے فرنگیوں سے لڑ رہے تھے۔ مزاحمت کی ایک اور قسم 1857 کی جنگ آزادی تھی، جو مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی۔ ان مسلح مزاحمتوں کے ساتھ ساتھ ایک مزاحمت تعلیم کے ذریعے کی جا رہی تھی، جس میں کچھ قومی رہنما تعلیم کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے تھے۔ ایسے میں کچھ لوگ ادب کے ذریعے مزاحمت کر رہے تھے۔ ادب کا ایک رجعت پسندانہ تصور یہ ہے کہ ادب محض لطف لینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم سامراجی طاقتوں کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اکثر ادب اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح کمزور طبقوں کی طرف سے ادب اور زبان کو مزاحمت کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادب اور شاعری کیسے ہتھیار بنتے ہیں اور اس سے مزاحمت کس طرح ممکن ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کنٹرول یا بالادستی کا تصور کیا ہے۔ اطالوی مفکر گرامچی نے اپنی کتاب پریزن نوٹ بکس میں اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بالادستی یعنی ہیجمنی کا تصور کیا ہے اور بالادستی کس طرح قائم کی جاتی ہے۔ بالادستی میں ایک حکمت عملی پولیٹیکل سوسائٹی کی ہے جس میں طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا فوج، پولیس اور نوکرشاہی کا استعمال۔ بالادستی کی دوسری حکمت عملی سول سوسائٹی کی ہے جس میں روایتی طاقت کے بجائے تعلیم، ادب اور ثقافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پولیٹیکل سوسائٹی کی حکمت عملی میں طاقت کے استعمال سے جسموں پر تسلط حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سول سوسائٹی کی حکمت عملی کے ذریعے ذہنوں کو تسخیر کیا جاتا ہے۔ یوں وہ مضامین، مثلا تعلیم، ادب اور شاعری، جو بظاہر بہت معصوم نظر آتے ہیں، اپنی اصل میں معصوم نہیں ہوتے، بلکہ وہ طاقت اور بالادستی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث معروف دانشور ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب اورینٹلزم میں کی ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ہمیں طاقت کے رسمی تصور سے آگے دیکھنا ہوگا، جس میں روایتی ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ طاقت کا وہ بدلتا ہوا تصور ہے جسے جوزف نائی نے اپنی کتاب سافٹ پاور میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اقبال کی دوربین نگاہیں اس سے آگاہ تھیں۔ ہندوستان میں فرنگیوں کے تسلط کے خلاف ایک محاذ مسلح مزاحمت کا تھا اور دوسرا محاذ ادب اور ثقافت کے ذریعے مزاحمت کا تھا۔ اقبال اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ شاعری ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ذہنوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ اب اس وقت کی صورتحال پر نگاہ ڈالیں تو ہندوستان میں جسمانی غلامی کے ساتھ ساتھ لوگ ذہنی غلامی کا بھی شکار تھے۔ اقبال جانتے تھے کہ ذہنی غلامی جسم کی غلامی سے بدتر ہے، کیونکہ ذہنی غلامی میں مسخر ہونے والا گروپ خود اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہماری زبان، ہمارا طرز تعمیر، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ہمارا لباس اور ہمارا ماضی دوسروں سے کم تر ہے، لہٰذا زوراور فاتحین کو پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں تسخیر کر لیں۔ مسلمانوں کے اس وقت کی حالت پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے وہ پوری طرح سے ذہنی طور پر غلام ہو چکے تھے۔ وہ انگریز کی ہر چیز سے مرعوب تھے۔ ایسے میں اقبال کی شاعری نے رد استعمار کے عمل یعنی پروسیس آف ڈی کولونائزیشن میں اہم کردار ادا کیا۔ رد استعمار کے عمل سے پہلے ہمیں استعمار کے عمل یعنی پروسیس آف کولونائزیشن کو جاننا ہوگا، جس میں مبتوع قوم کے افراد کے ذہنوں کو مسخر کر لیا جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ان کی تہذیب، ان کی زبان، ان کا ادب، ان کا لباس، ان کی طرز تعمیر، ان کی خوراک، ان کا ماضی اور ان کی شناخت کم تر اور فرو مایہ ہیں۔ اس سارے عمل میں یہ بات اہم ہے کہ مفتوح قوم اس مصنوعی اور کمتر شناخت کو برضا و رغبت قبول کر لیتی ہے، جو فاتح قوم نے ثقافت کے اسلحہ خانے میں تشکیل دی ہوتی ہے، اور یہ بالادستی یا ہیجمنی اور کنٹرول کی آخری حد ہوتی ہے، جس میں مفتوح قوم اپنی منشا سے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیتی ہے۔ اس رضاکارانہ تسخیر کو گرامچی اسپونٹینیس کنسنٹ کا نام دیتا ہے۔ اقبال نے شاعری کا آغاز کیا تو ان کے سامنے ایک واضح مقصد تھا۔ انہوں نے کبھی خود کو روایتی شاعر کے روپ میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاعری میں ان کے سامنے ایک مقصد خاص تھا۔ میرے خیال میں یہ مقصد رد استعمار
یعنی ڈی کالونائزیشن تھا۔ اس عمل کا حاصل ذہنی طور پر مفتوح قوم کو فکری غلامی سے نجات دینا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی اقدار، اپنی زمین، اپنی روایت کو نہ صرف پہچانیں بلکہ اس کو سراہیں اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو سیلیبریٹ کریں۔ اقبال کی ساری شاعری اسی رد استعمار کے عمل یعنی پروسیس آف ڈی کالونائزیشن کے گرد گھومتی ہے۔ اقبال نے شاعری کا ذریعہ اختیار کیا تو انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ شاعری کو مزاحمت کے لیے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اقبال خود کہتے ہیں، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ اقبال کی شاعری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ طاقت کے غیر روایتی تصور سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ اس کا ربط فرنگی نظام تعلیم کے ساتھ بھی دیکھ رہے تھے۔ تعلیم اور طاقت کے مابین رشتے کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوموں کو تیغوں سے کبھی زیر۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھیر۔ اقبال کی ایک اور نظم امید کے یہ اشعار اس کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو روایتی شاعر کے کردار سے ماورا ہے۔ مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں، اگرچہ میں نہ سپاہی ہوں نہ امیر جنود۔ مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور، عطا کیا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود۔ جبین بندہ حق میں نمود ہے جس کی، اسی جلال سے لبریز ہے ضمیر وجود۔ اقبال نے جب شاعری اختیار کی تو ان کے ذہن میں یہ واضح تھا کہ انہیں محض روایتی شاعری نہیں کرنی، ان کے سامنے رد استعمار کا ہدف تھا۔ ان کی امیدوں کا محور نوجوان تھے جنہیں وہ یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ ان کا ماضی کوئی خرابہ یا ویسٹ لینڈ نہیں تھا بلکہ وہ ایک روشن روایت کے وارث ہیں۔ اقبال نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال نے نوجوانوں کو یاد دلایا کہ ان کا تعلق جس آسمان سے تھا وہ بہت بلند اور بڑا روشن آسمان تھا۔ اقبال کو معلوم تھا کہ استعمار کا سب سے پہلا نشانہ مفتوح قوموں کی شناخت ہوتی ہے۔ اقبال نے اسی گمگشتہ شناخت کی بازیافت کی تلقین کی۔ اقبال کے ہاں اس شناخت کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت بطور مسلم ہے جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کے ہاں شناخت کی دوسری جہت زمین کا حوالہ ہے۔ جاوید کے نام نظم میں وہ لکھتے ہیں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اقبال کا خود شناختی کا یہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کئی برس پہلے تھا۔ آج کل جب پاکستان کے تعلیمی ادارے اور ان میں زیر تعلیم نوجوانوں کو مسلسل منفی پروپیگنڈے یعنی ڈس ایلیوژنمنٹ کا شکار کیا جا رہا ہے، اقبال کے اس پیغام کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے کہ ہماری اقدار اور ہماری تہذیب ہی ہماری پہچان ہے۔ اقبال کی شاعری امید، رجائیت اور یقین کی شاعری ہے جو نوجوانوں کو اپنی اقدار، اپنی ثقافت اور اپنی پہچان سے جوڑتی ہے۔ اقبال کا پیغام خود کو نئے سرے سے دریافت کرنے کا پیغام ہے، خود پر یقین کرنے کا پیغام ہے۔ اپنی دریافت کا یہی سفر رد استعمار کا عمل ہے جو اقبال کی شاعری کا محور ہے۔